صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشحال اور آباد رکھے اور دین اور دنیا میں کامیاب کرے۔ میرے عزیز دوستو، آج میں اس پلیٹ فارم پر پہلا ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور اس پہلے ویڈیو میں جو اس چینل کا موٹو بھی ہے اچھا سوچو انشاءاللہ اچھا ہوگا کے بارے میں بات کریں گے۔ سو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور درمیان میں سکپ نہ کریں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو ایک بہترین رہنمائی ملے گی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں دو خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک ہے اچائی اور دوسری خصلت ہے برائی، اور اس کے ساتھ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کو عقل دی اور ساتھ ہی یہ اختیار دیا کہ برائی یا اچائی میں سے ایک چیز کا انتخاب کرے۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، انسانی زندگی میں سوچ، خیال اور فکر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی بات تو یہاں ہی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ہے اچھی سوچ اور دوسرا ہے غلط سوچ۔ ہم ان دونوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم غلط سوچ اور اس کے نقصانات کے بارے میں بات کریں گے۔ غلط خیالات ہمارے نفسی خواہشات اور شیطانی وسوسوں سے پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے برے جذبات، غصہ، نفرت، اضطراب، افسردگی اور دیگر منفی جذبات کے ساتھ نا امیدی پیدا ہوتی ہیں، جو عملی زندگی میں بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ ان غلط خیالات کے بارے میں ایک قول کہنا چاہتا ہوں۔ غلط سوچنا بھی کتنا تکا دینے والا مرحلہ ہے۔ کوئی غلط خیال مصیبت بن کر چمٹ جاتا ہے اور دماغ کے اندر جا گھستا ہے، پھر مصیبت سے مصیبت پیدا ہوتی ہے اور مصیبتوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان بلاؤں میں جا گرتا ہے اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور آخر کار اس کا انجام بہت دردناک ہوتا ہے۔ اس طرح غلط سوچ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور اس غلط سوچ کی وجہ سے معرفت الہی حاصل نہیں ہوتی۔ اب دوستو، ہم اچھے خیالات اور اس کے فوائد کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ مثبت خیالات وہ ہیں جو اچھے جذبات، اچھے اعمال، ذہنی سکون، شکر، قناعت اور دیگر مثبت کیفیات وغیرہ۔ جتنا ہم مثبت سوچیں گے اتنا ہی ہمارا دل شیشے کی طرح صاف ہوگا، اور سب سے بڑا فائدہ اور نعمت یہ ہے کہ ہمیں معرفت الہی حاصل ہوگی۔ اسلام میں سوچنا بھی ایک عبادت ہے، لیکن خاص اللہ کی رضا اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ قرآن مجید میں 750 آیات آئے ہیں جو اللہ کی قدرت، کائنات اور تاریخی واقعات کے بارے میں مثبت سوچ کا ارشاد کرتے ہیں اور اس سے اچھا سبق حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ارادہ اور نیت پیدا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما اعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جس طرح نیت ہوگی اسے اس طرح ہی نپٹا جائے گا۔ اب اگر نیت پاک ہو تو اس کا انجام بہت اچھا ہوگا، اگرچہ وہ کام عملی طور پر نہ کرے۔ دوستو، اگر ہم نیک اعمال کرتے رہیں تو یہی اعمال ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے، اور اگر غلط اعمال کرتے رہیں تو یہی اعمال جہنم میں لے جائیں گے۔ اب ہم اپنے خیالات کو کیسے پاک رکھیں؟ جب بھی ہمارے ذہن میں برے خیالات آئیں تو ان کو فوراً رد کریں۔ اس کے علاوہ اچھے خیالات کا گمان فوراً کریں اور امید
سے رہے اور نا امید کا اظہار کبھی نہ کرے. اچھے خیالات کی حفاظت کریں اور ان خیالات کو ڈیولپ کریں، یعنی ان کے بارے میں فکر کریں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پر مستقل مزاجی سے قائم رہیں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے پلیٹ فارم اور چینل کو فالو اور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی ایک اور اچھے ٹاپک کے ساتھ. تعالیٰ آپ سب کو خوشحال اور آباد رکھیں اور دین اور دنیا میں کامیاب کریں. والسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول